حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنگ ختم ہوئی، واپس آنے لگے، راستے میں ایک جگہ صحابہ بیٹھے تو بڑے خوش تھے کہ ہمیں تو بڑی فتح مل گئی جس کی ہمیں امید ہی نہیں تھی، توقع ہی نہیں تھی، اللہ نے بڑی مدد کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی یہ 3 آیات نازل فرمائی، فرمایا دیکھو سنو، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ تم نے نہیں کیا، یہ تم نے قتل نہیں کی ہے، یہ جو 70 آدمی تم نے قتل کر دیے اور 70 کو تم پکڑ کے باندھ کے لے جا رہے ہو، ابھی تک تو ہم نے نہیں ظاہر کیا نا، کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی وہاں پکڑا گیا ہے، وہ ہر دفعہ ہوتا ہے، ہم واپس کر دیتے، اب ہم نے کہا دیکھتے ہیں واپس کر کے لو ہم سے تو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ تم نے نہیں کیا، ورنہ وہ جہاز تو سارے ادھر ہی واپس جا کر گر رہے تھے، ادھر آنے ہی نہیں دیا ان کو، ہماری طرف آئے نہیں، وہیں سارے گرے ہیں، یہ غلطی سے ادھر ہی آ گیا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ تم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ صحابہ سے کہا ہے اللہ رب العزت کہ تم نے نہیں قتل کیے، یہ جو 70 مرے ہیں، بڑے بڑے ابو جہل مرا اور بڑے بڑے مرے، یہ اللہ نے کیا۔ دوسری بات، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، یہ جو ریت پھینکی تھی نا آپ نے، یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اللہ نے پھینکی تھی، ورنہ آپ نے تو ریت اٹھا کر یوں پھینک دی، بس پہنچائی کس نے تھی؟ اللہ نے پہنچائی تھی۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایسے موقع پر کہ یہ فتح کا موقع ہے، یوم تشکر ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا یہ مت کہنا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ عموماً ہوتا ہے ایسے موقع پر انسان کے زبان سے لفظ نکل جاتے ہیں، ہم نے ایسا کیا، نہیں ایسا نہیں کہنا، ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے رب نے کیا ہمارے ساتھ، تاکہ ہمیشہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے کیا ہے تو اگلے موقع پر اللہ مدد ہٹا دیں گے کہ کر کے دکھاؤ، پھر مشکل ہو جائے گی۔ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئی تھی، اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، غزوہ حنین کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج تو ہمارا بہت بڑا لشکر ہے، 12,000 جنگجو ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی فوج نہیں تھی مسلمانوں کی، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ تو مسلمانوں پر تھوڑی سی آزمائش آ گئی تھی، اللہ نے دکھانا تھا کہ تمہاری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، یہ میری مدد سے ہوا ہے، یہ مت سوچنا تم نے کیا۔ تو خیر اللہ فرماتے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو آپ نے یہاں سے پھینکے تھے نا 2-4، یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ اللہ نے پہنچائے تھے، ورنہ ان کے پاس S-400 جو دنیا کا مشہور مانا جاتا ہے کہ وہ کسی میزائل کو نہیں آنے دیتا، کیسے روک لیا وہ، کیسے نہیں روک سکا وہ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ادھر سے اللہ کے فرشتے تھے پھینک رہے تھے، ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، یہ اللہ پہنچا رہے تھے، یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ایمان والوں کو ان کی اتنی جو پریشانی ان پر گزری ہے نا اس کا اچھا بدلہ بھی دیں، تاکہ ان کو خوشی کا موقع ملے، خوشی منانے کا موقع ملے۔ بدر کے لیے پیدل سفر کر کے گئے تھے اتنا دور سے، راتوں کو وہاں راتیں گزاری، واپس آئے، فرمایا یہ اتنی تکلیف جو اٹھائی تھی نا، اس تکلیف کا خوشی کے بعد خوشی بھی میسر ہو۔ تو اللہ ہمیں فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تم نے اتنا عرصہ محنت کی تھی، اتنا عرصہ جو تم نے محنت کی، تکلیفیں اٹھائی، اس تکلیف کا اللہ تمہیں اچھا بدلہ دینا چاہتے تھے، یہ اس لیے ہوا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ جب مسلمان ادھر سے خوب دعائیں کر رہے تھے، ہر جگہ دعائیں ہو رہی تھیں، تہجد میں ہو رہی تھی، راتوں کو ہو رہی تھی، نمازوں میں ہو رہی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے؟ پھر اگلی بات، ذالکم، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کی ساری تدبیریں اللہ نے ناکام کی ہیں، آپ نے نہیں کی۔ جس کو کہتے ہیں نا S-400 سارا راہ فیل، سارے فیل ہوئے ہیں، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، آپ نے نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اس اللہ کا شکر ادا کرو، یقیناً اللہ رب العزت کی مدد تھی یہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ پھر دوسری طرف مکہ والے جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو ابو جہل جو تھا نا، اس نے غلاف کعبہ پکڑ کر یوں دعا کی تھی، ایسے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر میں سچا ہوں تو ہمیں کامیابی ملے، اور اگر یہ ہم غلط ہیں تو ان کو کامیابی ملے، یعنی جو صحیح ہے اس کو فتح ملے، اس نے یہ کہا تھا۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا تھا؟
فرانس سے جو 3 ڈبے خریدے تھے ہمیں اسے ڈرا رہے تھے کہ وہ پکڑ پکڑ کر کہ ہم اب جیتیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ ان تستفتحوا، تم مانگتے تھے نا فتح، ان سے کہا جا رہا ہے مقابل سے. تم کہتے تھے نا کہ ہم گھس کے ماریں گے، اندر جا کے پاکستان کو ختم کر دیں گے، مٹ جائے گا. ان تستفتحوا، تم چاہتے تھے فتح. فقد جاءکم الفتح، یہ ہوتی ہے فتح. دیکھی تم نے؟ فقد جاءکم الفتح، جن کے کہنے پہ آئے تھے انہی کے پاؤں پکڑنے کے لیے خود گئے تھے کہ بچاؤ. تو کہا کہ ان تستفتحوا، تم کہتے تھے نا کہ ہم جیتیں گے، ہم ماریں گے، ہم ماریں گے، یہی کہتے تھے. یہ ماریں گے لفظ بہت زیادہ چل رہا تھا. پھر کیا کہا؟ فقد جاءکم الفتح، اللہ نے تمہیں دکھا دی فتح. کہ فتح اس کو کہتے ہیں، اس کو فتح کہنے کی. 3 دن تک ہم نے صبر کیا کہ نہ کرو نہ کرو. چوتھے دن صرف 2 گھنٹے کے لیے ہم آئے تھے، اور 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہاں سے منت سماجتیں شروع ہو گئی تھی. اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے سنو. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پڑوسیوں اگر تم باز رہے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. دیکھ لیا نا تم نے. اب انسان کے بچے ویسے بنتے تو نہیں، لیکن اگر بن جاؤ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. چھوڑ دو یہ جھوٹی کہانیاں پلوامہ اور بیلگام اور یہ وہ، خود کرو اور دوسروں پہ تھوپو. ان تنتہوا فہو خیر لکم، یہ بس کرو ان چیزوں سے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. لیکن وَإِن تَعُودُوا، دوبارہ کیا نا تو نعود، پھر ہم بھی آئیں گے. وَإِن تَعُودُوا، دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی تو نعود، پھر ہم تم سے پہلے آئیں گے تمہارے پاس. اور پھر ادھر یہ نہیں ہوگا، پھر تمہارا جو کچرا گرے گا جہازوں کو وہ تمہارے ملک میں گرے گا. ہمارے پاس جو گرا ہے وہ تو ابھی ہمارے بارڈروں پہ جو کسان گندم کاٹیں گے نا، اس وقت 3 ڈبے والوں کو بیچیں گے، بہت سارا ملے گا ان کو. لیکن جو تمہارے پاس گرے گا وہ وہیں گرے گا پھر آئندہ. اور آخری بات، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری یہ تعداد کے زیادہ، ہم سوا وہ ہیں عرب ہیں، ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں، گنتیاں ہوتی تھی روزانہ چینل پہ، اتنے جہاز ہیں، اتنی ابدوزیں ہیں، اتنے ٹینک ہیں، اتنے بڑے بڑے میزائل ہو، سب کچھ گنتے تھے. اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری یہ تعداد اور تمہاری یہ قوت جتنی بھی زیادہ ہو یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہارے پاس زیادہ ہو، اگرچہ تمہارے پاس زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ ہے. ادھر تو اللہ تھے، ادھر تم فرانس سے اور اپنے اسرائیل اپنے دوسرے بھائی سے خرید کے چیزیں لائے، ان کو بھی بدنام کرا دیا دنیا میں، ان کی مارکیٹیں بھی تباہ کرا دی، اب ان سے کوئی خریدے گا بھی نہیں، ان کو بھی تباہ کیا ساتھ میں. کس نے کہا تھا؟ اصل میں جو جنگ ہوتی ہے نا یہ اسلحے پہ نہیں لڑی جاتی. تلوار وہی کافر کے ہاتھ میں بھی، وہی مسلمان کے ہاتھ میں ہو، لیکن اس تلوار کے پیچھے چلانے والا جو بازو ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتے. انہوں نے بھی دیکھو چال کیسے چلی تھی اس جنگ میں، آپ نے غور کیا ہے، انہوں نے اپنے بندے سامنے نہیں لائے تھے، مسلمان اور سکھوں کو سامنے رکھا تھا، سارے مسلمانوں کو سامنے رکھا. وہ جو خاتون جو پورے اس سلسلے کو ڈیل کر رہی تھی، آپریشن کو، وہ مسلمان تھی، پتہ نہیں کیا نام، صوفیہ پتہ نہیں کیا نام، قریشی کو نام تھا، وہ خاتون مسلمان. وہ ایک جہاز جو واپس بھاگا تھا نا، باقی تو گر گئے تھے، ایک جو واپس بھاگا ہے، جو پہنچ گیا تھا خیر عافیت سے واپس انڈیا، ان بتانے کے لیے کہ بھئی واپس ادھر نہیں جانا، بڑے خطرناک لوگ ہیں. اس کا پائلٹ بھی مسلمان تھا، ہلال اس کا نام تھا، وہ کشمیری تھا، وہ بچ کے گیا. اور جو ان کا ایئر چیف ہے وہ بھی کون تھا؟ سکھ تھا. اور جو خاتون جس کی باتیں چل رہی ہیں وہ بھی سکھ ہے، جو مہمان بنی ہے واللہ عالم وہ بھی سکھ ہے. تو سکھوں کو اور مسلمانوں کو سامنے کے، ہندو خود سامنے نہیں آئے، یہ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں. انہوں نے مسلمان اور چینل میڈیا چینل پہ صرف اسد الدین کو رکھا ہوا تھا کہ تم بولتے رہو پاکستان کے خلاف، وہ بولتا تھا، خود یہ سامنے نہیں ہے.